الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک قرآن و حدیث کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں نے ایک سیریز بنائی ہے جس کا نام دیا ہے سیرت ان قرآن۔ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اور اس میں نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا ہوگا ایک اندازہ ہے۔ میری تمام سامعین سے بادب گزارش ہے کہ کبھی اس معاملے میں کسی سے بحث تکرار نہ کرے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک طالب علم کی ادنا کوشش ہے۔ البتہ کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا جو بڑے بڑے دینداروں کے اور بڑے بڑے علم رکھنے والوں کے قابل غور ہو سکتی ہے۔ وہ بھی اگر ایک توجہ اس طالب علم کی کوششوں پہ ڈالیں تو شاید اتفاق کریں، اور اتفاق نہیں کریں تو پھر آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان کے جو علمی نتیجے ہیں آپ ان کو مانیے، یہ فی الحال سمجھنے کے لیے۔ ایک بات تو تمام امت کے علماء متفق ہیں کہ شروع کے 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش تبلیغ کی۔ بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ خفیہ تبلیغ کی، مجھے لفظ خفیہ میں تھوڑا بے چینی محسوس ہوئی، اس لیے میں نے خاموش کا لفظ استعمال کیا۔ اور خاموش تبلیغ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے قریب کے ایسے فرد کو جو پہلے ہی سے سلیم الطبع ہے، کھلے دل و دماغ کا ہے، بات سنتا ہے، غیر ضروری سوالات نہیں کرتا، کراس کوسچننگ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اندازہ ہے کہ بات کہنے والا خود اندازہ لگا لے گا کہ کون سی بات ہماری سمجھ کے پرے ہے، پھر خود ہی وضاحت کر دے، تو کیوں غیر ضروری سوال کرو، اور جتنا سمجھ میں آ گیا پہلے اس پر تو عمل کرنے کی کوشش کرو اور ٹھیک اسی وقت فوری پہنچاؤ۔ یہ پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا منشا اور مقصد رہا ہے۔ کنوے دا میسج، بلاغ، بل یبلغ الشاہد الغائب، یہ پہلے دن سے ہے، اور اس کی زندہ تفسیر ہمیں نظر آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے شروع کے 1 ہفتے ہی میں 6 افراد کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ یہ بعد میں چل کر عشرہ مبشرہ کے 6 ہیرے بن گئے، موتی بن گئے۔ پہلے سال میں جو اندازاً سورے نازل ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے جو ترتیب بنائی اس میں ابھی فترۃ الوحی نہیں آیا۔ فترۃ الوحی، وحی کے درمیان وقفہ، اس لیے کہ بڑے مختصر سورے ہیں، 15 دن مہینے میں ایک سورہ اتر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس سورے کی وضاحت اور حکمت جاری کی جا رہی، اور جو صحابہ اکرام ایمان لاتے ہیں اب ملاقات کرتے ہیں جب کبھی بھی وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سورہ انہیں پڑھانا صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور جہاں تک ممکن ہو اس کی وضاحت و تشریح کرنا، یہ چل رہا۔ اس اعتبار سے ابھی تک ہم نے 6 سوروں کا مطالعہ کیا۔ آج 7واں سورہ ہے، سورۃ العصر۔ 3 مختصر فقروں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی حقیقت بتا دی اور دنیا والوں کو حقیقت بتا دی، اور اس کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ بندے قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے، کسی بڑی اونچی چیز کی قسم کھاتے ہیں، جیسا آپ کے ہمارے معاشرے میں ابا کی قسم، امی کی قسم، میری جان کی قسم، تمہارے سر کی قسم، یہ قسمیں ہم کھاتے ہیں، اور یہ جانتے بوجھتے کھاتے ہیں کہ جن کی قسم کھا رہے ہیں خدا نہ خواستہ قسم جھوٹی ہو تو ان کی جان پر بنا آئے گی، تو عموماً سامنے والا بھی ہماری بات پر بھروسہ کر لیتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے۔ سوال یہ کہ اللہ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کے سامنے کیا چیز بڑی ہے؟ اللہ خود بڑا ہے، اللہ اکبر ہے۔
اللہ قسمیں اس لیے کھاتا ہے کہ یہ جن چیزوں کی میں قسمیں کھا رہا ہوں یہ تمہارے دن رات ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یو آر ایکسپیرینسنگ آل دیز تھنگس. تم انہیں دیکھ رہے ہو, انہیں پرکھ رہے ہو, استعمال کر رہے ہو. اللہ نے زمانے کی قسم کھا. پھر ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا زمانے کو برا مت کہو کہ میں خود زمانہ ہوں. اللہ قسم کھا رہا ہے والعصر, زمانے کی قسم. کسی نے ترجمہ کیا تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم. یہ بھی صحیح ہے. ذرا اپنی اپنی عمروں کا جائزہ لگائیے. کل تک کیا تھے بچوں کی شکل میں, کب جوانی آئی, کب گزر گئی, آج ہم صاحب اولاد ہو گئے. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. دیکھ لیجئے نا, آخری نبی کائنات شروع ہو کر 1,24,000 نبی آئے چلے گیا. خاتم النبیین کو جا کر اس دنیا سے 1450 سال ہو رہے ہیں. اور کیا انتظار ہے؟ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. میں آپ کو یقین دلا دوں ایز اے مسلمان, ایک بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کلمہ گو اگر آپ ہیں تو یقیناً قیامت کا منظر میں اور آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں. اس لیے کہ وہ ایمان کمزور صحیح, ٹوٹا پھوٹا صحیح, آخرت پر ہے. مریں گے, دوبارہ زندہ ہوں گے, حساب کتاب ہوگا, جنت دوزخ انعام سزا میں بھی لیں گے. ہم نے دیکھی قیامت کا منظر. تو وہ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا نہیں ہوگی قیامت. بس ہم آئے دنیا میں, ہم چلے جائیں گے, کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, کوئی اس کا خالق و مالک ہی نہیں ہے. کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا. اب جنہوں نے کہا ہے اللہ خالق و مالک ہے, انہوں نے عجیب عجیب تصورات, فلاسفیز گھڑ لی ہیں. 7 جنم تک دنیا میں زمین میں ہی پیدا ہوتے رہیں گے. اعمال جتنے اچھے ہوں گے ویسے انسان بن کے اٹھیں گے. اعمال خراب ہوتے جائیں گے, کتا بلی جانور سانپ بچھو بنے گے. اور کسی نے عقیدہ گھڑ لیا کسی کو خدا کا بیٹا مانو تو دنیا میں جو چاہے کرتے بھی رہو, شراب, بدکاری, زنا, قتل, اللہ معاف کرے. جاؤ اپنی عبادت گاہ میں کنفیس کر لو, بس ادھر سے تمہارے دیندار کہہ دیں گے کہ معاف ہو گیا, چلو تم جنتی. پتہ نہیں انسان نے کیا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. دیکھو وقت ہے ابھی بھی, یہ کام کرو تو بچ جاؤ گے, ورنہ تمام دنیا. اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے, قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی, ان الانسان لفی قسر, دنیا کا ہر انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے, گھاٹے میں ہے. بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا, صرف ان لوگ. یہ تیسری آیت. کیا کام کریں تو بچیں گے؟ ایمان لائیں گے. وعاملوا الصالحات, ایمان لا کر سے بیٹھے نہیں رہیں گے. قرآن نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں گے, جن جن سے منع کیا ہے اس سے منع ہو, رک جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ بجا لائیں گے, جس سے منع رکنے کا حکم دیا ہے اس سے وہاں ٹھہر جائیں گے. تیسرا پرچہ وتواصوا بالحق, جو حق بات تم تک پہنچ چکی ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ. یہ رسپانسبلٹی 1,01,24,000 نبیوں نے اپنے امتیوں کو نہیں دی. یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے. یہ کام کار نبوت ہے, نبیوں کا کرنے کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو سونپا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سونپا ہے. پیغام پہنچاؤ, جو بھی تمہاری صلاحیت ہو, جس اعتبار سے بھی پہنچا سکتے ہو, چاہے وہ ایک بات ہو, پہنچ. بلغوا انی ولو آئے, پیغام پہنچانا. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال, بازار سے آ رہے ہیں, اچانک ہم نے دیکھا ایک برانڈڈ شاپ ہے, وہاں پر سیل کا بورڈ لگا ہوا ہے. اندر گئے, دیکھا داموں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جتنی بساط تھی, جتنی جیب نے اجازت دی, بینک بیلنس سے ہم نے خرید لیا. اب پہلا کام نکل کے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں, دوستوں کو انفارم کریں گے, اطلاع دیں گے, بھائی ابھی میں نے یہ دکان پر دیکھا, یہ مال اصلی ہے, بہت اچھا ہے, برانڈڈ ہے اور بڑا سستا مل رہا ہے. جب دنیا میں ہم اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر آخرت میں ہم کیوں فائدہ پہنچانا نہیں چاہتے؟ بتائیے. اس کے لیے شروعات ہوگی اپنی ذات سے اور اس کا اختتام ہوگا کائنات پر. میں اللہ کا فرما بردار بن رہا ہوں تو میری آرزو, تمنا, خواہش یہ ہونی چاہیے کہ تمام دنیا کی انسانیت, انس اور جن اللہ کے فرما بردار بن جائے, اس کے طریقے پر, اس کے آخری نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. صراط مستقیم یہی ہے. قل ھذہ سبیلی ادعوکم الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی.
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سبحان اللہ. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں تو پھر لوگوں کو دعوت دیں. اچھا دعوت دینے کے لیے ایک بات یاد رکھیے, آپ کو مجھے کاروبار, نوکری, بزنس, تجارت چھوڑنا نہیں ہے. وی ہیو ٹو کنٹینیو آور ورک ٹو ارن آور بریڈ. اپنی روٹی روزی کے لیے ہم کو تگودو کرنی ہے. یعنی کہ میں دین کی خدمت کے لیے نکل جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کھلائے گا پلائے گا, نہیں. اپنے کاروبار حضرت صدیق کا طریقہ اپنائیے. اور امت میں ایک ہی صدیق ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں, حضرت صدیق کاروبار کریں, کپڑے کی تجارت کریں, ملنے والوں سے اسلام کی دعوت پیش کریں. حالانکہ قرآن پورا اترا نہیں, عبادات فرض نہیں ہوئی, حرام حلال کی کوئی بات ہی نہیں. اس کے باوجود جتنی بات تم تک پہنچ چکے وہ فوری اچھی بات فوری دوسروں تک پہنچاؤ. پھر اس کے بعد میں یہ کام آسان نہیں ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اس لیے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ گیا. ہم تو خاتم النبیین کی امتی ہیں. اب یہ جو باقیات الصالحات ہیں اور باقیات الخرابات ہیں دوسرے نبیوں کی امتوں میں, پہلے ان صالحات کو ڈھونڈنا ہے, تلاش کرنا ہے, پیغام پہنچانا ہے, پھر ان خرابات تک بھی بات پہنچانی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ لوگ اتنی آسانی سے بات سن لیں گے, مان لیں گے, ہماری تمام چیزیں قبول کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہو. اس لیے کہ ان کی روٹی روزی لگی ہوئی, ان کے پیٹ ہے, ان کے کاروبار ہیں. ایک آدمی شراب کا کاروبار بھٹی ڈال کے بیٹھا ہے. ایک آدمی 5 اسٹار ہوٹل ہے, 5 اسٹار ہوٹل میں ہر حکومت نے اجازت دیا 24 گھنٹے شراب ہو سکے. دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے 5 اسٹار ہوٹل میں, اللہ ماشاءاللہ 1-2 ملیں گے شاید ایسے ملک جہاں پر وہاں شراب کی پابندی ہو. شاید اس کو آپ جا کے نصیحت بڑے خوبصورت انداز میں, بڑے پیارے دل نشین پیرائے میں, دل کو چھونے والے الفاظ میں اس کو تبلیغ کیجیے. کیا خیال ہے آپ کو چھوڑ دے گا؟ جس کے جوئے کا کاروبار چل رہا ہے, جس کی زندگی سود کھانے پر, سود کے کاروبار پر, جس نے اپنا طریقہ کار رشوت کو بنایا ہو, وہ اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ صرف آپ اور میں ایک بار جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کریں کہ دیکھیے آپ کے میرے نبی نے یہ فرمان حکم دیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے الراشی والمرتشی, رشوت کے لینے والے پر اور دینے والے. بس اور واپس آ جائیے, روز اسے یہ سبق یاد دلائیے, چھوڑ دے گا وہ. اللہ ماشاءاللہ سینکڑوں میں 1-2 ہوں گے جو چھوڑ دیں گے, اور جو نہیں چھوڑنا چاہتے وہ آپ کی مخالفت کریں گے, آپ کی زندگیوں میں سے چن چن کر کیڑے نکالیں گے, برائیاں نکالیں گے اور دنیا میں عام کریں گے, پھیلائیں گے اس کو. یہ 4 پیپر آپ کو سالو کر دیں گے. اب ہم مسلمانوں کا معاملہ بڑا مختلف ہے. اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ, ایک صاحب بیمار پڑ گئے, اپنے وقت کے مشہور ڈاکٹر حکیم طبیب کے پاس گئے. انہوں نے کچھ دوائیں لکھ کے لے, بھئی یہ گولیاں ہیں اور یہ سرپ ہے اور یہ کچھ مرہم ہے اور یہ کچھ صفوف ہے, یہ 4 اوقات میں الگ الگ استعمال ہے. اب وہ صاحب نے دیکھا, ارے صاحب یہ ساری چیزیں خریدنے کی کیا ضرورت ہے, دواؤں کے نام تو معلوم ہو گئے. بیگم سے جا کر کہا کہ ان دواؤں کے نام کا اس کی پوڑی بناؤ, اس کو اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کے سی دو, ایک کالا دھاگا ڈالو اور میرے گلے میں ڈالو. جب دواؤں کے نام معلوم ہے تو بیماری خود بخود دواؤں کا نام پڑے گی اور بھاگ جائے گی. کسی نے اور سوچا, ایک کام کرتے ہیں صاحب, 4 دوائیں خریدنا تو بڑا مشکل ہے, 2 خرید کے کھا لیتے ہیں. کسی نے سوچا 4 خرید لیتے ہیں, یہ روز ہر وقت 4 گھنٹے سے کھانے کے بجائے کیوں نہ ایک ہی ٹائم میں انہیں کھا لیا جائے, موت واقع ہو جائے گی. حکیم طبیب ڈاکٹر کا جو نسخہ ہے اس کے مطابق استعمال نہیں کریں گے, اپنی مرضی چلائیں گے تو صرف نقصان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے. کسی نے کہا 3 پر عمل کر لو, 4تھا اللہ معاف کرے گا, نہیں کرے گا اللہ. بلکہ ہو سکتا ہے دیکھیے اللہ معاف کر دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کریں گے اور میری اور آپ کی شفاعت نہیں کریں گے. اس لیے یہ کار نبوت ہے, میں نے شروع میں بھی عرض کیا ہے, یہ پیغام پہنچانا ہے ہر حال میں, ایٹ اینی کاسٹ. اور جو آپ کو صلاحیتیں نعمتیں اللہ نے ودیت کی ہیں, عطا فرمائی ہیں, اسی کے حساب سے کرنا. اس سورہ کی عظمت یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کچھ نازل نہ کیا ہوتا, صرف سورہ اصل نازل کیا ہوتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا. بے شک 4 پیپر دیکھیں, جو باشعور ہوتے ہیں نا وہ تحقیق میں لگ جاتے ہیں, اللہ کو مطلوب کیا ہے, ایمان, what do you mean by ایمان, کیا ایمان کسے کہتے ہیں. اللہ نے یہاں صرف اتنا ہی مطالبہ. کون لوگ بچنے والے ہیں,
خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے، ٹوٹے سے کون بچنے والے ہیں؟ الا الذین آمنوا. ایمان ہے کیا؟ دیکھیے ایک نشست میں اللہ نے، اللہ کے رسول نے ساری باتیں نہیں بتائی ہیں بھائی. ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول میرا زیادہ علم نہیں ہے اور ذرا سمجھ میں بھی بات تھوڑی سی آتی ہے اور کم آتی ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں کیا کام کروں کہ میں اس کام کو کر کے جنت میں چلا جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی ذہنیت کے اعتبار سے ایک ہی بات بتائی، قل کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ. اب جم جانے کے معنی وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی طرح انہوں نے یہ نہیں دیے کہ گھر پہ جا کے جم کے بیٹھ گئے، جمی جنبد نہ جنبد گل محمد، ایسا نہیں بیٹھے. سوری، پوچھا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات، حقوق میں شرک مت کرو. اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو عبادتیں اس نے کی ہیں فرض، اسے ادا کرو، فرض ادا کرو بس. فرض عبادتیں کیا ہیں؟ 5 وقت کی نماز، سال کے 1 مہینے کے روزے، 29 یا 30 دن کے. استطاعت ہو، مال ہو تو سال میں زکوٰۃ 2.5%. استطاعت ہو، مال ہو، زمانے کے حالات اچھے ہوں، اللہ کے گھر کی زیارت، بس اللہ اللہ خیر سلام. اسلام میں اب جو اگر شادی ہو چکی ہے، اللہ رسول نے پرانے طریقہ برقرار رکھا جائے گا نہیں، اب نکاح کرو، مہر ادا کرو، ولیمہ کرو. اولاد ہوگی تو اپنے بیٹا یا بیٹی ہے تو 1 بکرا 2 بکرے ذبح کرو، 7ویں دن عقیقہ کرو، نام رکھو. اور جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے جلد سے جلد دفنانے کی فکر کرو، جتنے قریبی انسانوں کو اطلاع دے سکتے ہو دو. کفن دفن کا بندوبست کرو، غسل جنازہ دو، پھر نماز جنازہ ادا کرو، لے جاؤ قبرستان میں دفن کرو، آ جاؤ، اللہ اللہ خیر سب. عام آدمی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، جو کوئی ہے، 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہونے چاہیے سوائے عورت کے جس کا شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے گی. دیٹس آل، ختم. پھر اس سے بڑی ہے جو کما رہے ہو حلال طریقے سے کماؤ. یاد رکھو یہ نماز روزہ، یہ تمام عبادتیں کرتے ہوئے، تمام رسومات انجام دیتے ہوئے حرام کی آمدنی کماؤ گے تو پھر وہ جسم حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کی آگ کے لیے بنا ہے. حرام حلال طریقے سے کماؤ، حلال راستوں سے کماؤ، پھر اپنی مرضی سے منمانے طور پہ خرچ مت کرو، دیکھ دکھا کر خرچ کرو، تبذیر مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. پھر اپنی زندگی کا وقت لاپرواہی سے مت گزارو، لوگوں کی خدمت کرو، مدد کرو ان کی. تم کیسے، تم اچھے ہو تو تم سارے ملک میں نظام سسٹم کیسا چاہتے ہو؟ اچھا نظام چاہتے ہو. کیسے لوگوں کو چنو گے پھر تم؟ شرابیوں کو، جواریوں کو، قاتلوں کو، دھوکے سے اور پیسہ دے کے خریدنے والوں کو. کن کو اپنا حکمران تم بناؤ گے؟ یہ تم خود فیصلے کر لو. تو ایک اللہ پر ایمان لانے والا خاموش نہیں بیٹھ جاتا، پھر وہ تمام اعمال شروع کر دیتا ہے. وعملوا الصالحات میں جو اور مختصر اللہ نے حکم دیا. پھر یہی باتیں اپنے بال بچوں، آپ نے، میں نے اپنے بال بچوں کو سب بتا دیا. اگر نہیں بتایا تو بتائیں، ابھی بھی وقت ہے. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر مجھے اور آپ کو دبوچ لے، بتائیں گھر والوں. اور آج کل بتانے کے علاوہ اور ہے کیا؟ گھروں میں بند بیٹھے ہیں، لیجیے قرآن کو، لیجیے حدیث کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بہت ساری کتابیں تو خریدی ہی نہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو بہت ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جس نے زندگی کے 30 سال لگا کر پوری اپنی دولت کو اس راستے میں خرچ کر کے احادیث جمع کی، بخاری شریف، وہ ہمارے گھروں میں الا ماشاءاللہ گھروں میں نہیں. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں. جائیے آج ہی خرید کے لائیے. ایک آسان کتاب کا نام لے رہا ہوں، حیات طیبہ، انگریزی میں بھی آ چکی ہے، ہندوستان کی کئی مقامی زبانوں میں آ چکی ہے. لکھنے والے مترجم قرآن بھی ہیں، حضرت عبدالحی، ابو سلیم عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو چکے. لائیے کتاب گھر میں رکھیے. بچوں کو اردو پڑھنا سکھائیے، اس لیے کہ عربی کے بعد میں قرآن مجید کی تعلیمات حدیث سے ہم کو سمجھ میں آئیں گی تو صرف اردو میں. انگریزی اور دوسری زبانیں اس کا حق ادا نہیں کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ اردو نہیں جانتے ہیں وہ لازماً اردو سیکھنا شروع نہیں. ایسا میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں کر رہا ہوں آپ پر، اپنے آپ پر. جیسے کہ عربی سیکھنے کے لیے وہ مواقع، وہ سہولتیں نہیں ہر کسی کے پاس، اور ہر ایک کی مینٹل آئی کیو بھی اتنی نہیں ہوتی. آپ تعجب کریں گے، 40 سال سے تقریباً عرب کی سرزمین پر ہوں،
عربی سیکھنے کی بڑی کوششیں کی، کتابیں ساتھ لائے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، مصریوں کے ساتھ، سوڈانیوں کے ساتھ، عربی مقامی عمانیوں کے ساتھ، عربی نہیں پلے نہیں پڑی، گرامر پلے نہیں پڑی، نہیں سمجھ سکے۔ البتہ میں نے اس پر زور دینے کے جب دیکھا کہ یہ پلے نہیں پڑھ رہی تو دوسرا کام کیا، میں نے ایک ایک سورہ کو اتنی بار پڑھا، اتنی بار ترجمے سے پڑھا، الحمدللہ جہاں سے بھی آپ پڑھیے مجھے قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ ہر آدمی کے لیے ہر قسم کی صلاحیت ہونا ضروری نہیں ہے، اصل بنیادی مقصد کیا ہے، قرآن سمجھ میں آ جائے۔ چلیے، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے معنی مجھے اس وقت سمجھ میں آئے جب میں نے شام کا وقت ایک بستی میں برف فروش کو دیکھا، ایک آدمی برف بیچ رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ برف جو جماتے ہیں رات بھر پانی کو رکھ کر اسے پانی ہی کو برف بنایا جاتا اور دن میں بیچتے ہیں۔ شام کا وقت ہے، پرانے زمانوں میں اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی، سورج غروب ہونے سے پہلے اپنا کاروبار بند کر کے فوری اپنے ٹھکانوں پر گھروں پر پہنچ جانا تھا، ورنہ راستے میں کوئی دن بھر کی جمع پونجی لوٹ سکتا تھا۔ وہ برف فروش چیخ رہا ہے کہ لوگوں مجھ سے یہ برف خرید لو، میرا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، اور لمحہ لمحہ برف پگھلتی جا رہی۔ اگر وہ پوری برف نہیں بیچ پایا تو وہ اپنا سامان، اس کا جو رات بھر اس نے محنت کی ہے برف بنانے میں، وہ پوری ضائع ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ہماری عمر ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل زندگی کا گزرتے جا رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور ہم سمجھ رہے، خوش ہو رہے ہم لوگ، میرا بچہ اتنے سال کا ہوگا، اتنی سالگرہ ہو، ابا کی شادی کو 25 سال ہو گئے، سلور جوبلی منا رہے، 50 سال ہو گئے، گولڈن جوبلی منا رہے۔ یہ نہیں معلوم ابا کتنے قریب ہو گئے ہو موت کے دہانے کے، قبر کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ چہ جائے کہ ان کی آخرت اور مغفرت کے لیے، ان کی آخری وقت تک صحت و تندرستی کے لیے، خاتمہ ایمان پر بالخیر اور اس کی دعا کرنے کے لیے ہم لہو لعب میں مشغول ہو گئے۔ سیکھنے والے ایسے سیکھ۔ اس کے بعد ایک سورہ اللہ نے پھر نازل فرمایا، بظاہر اس میں کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن ان کے پیچھے تلمیح کی شکل میں، اردو میں تلمیح کہتے ہیں، ایک لفظ کے پیچھے ایک بڑی کہانی، ایک بڑی داستان، قصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ طور کی اللہ نے قسم کھائی، کیوں بتائیے؟ تین کی قسم۔ انجیر کہاں ملتا ہے؟ عراق میں۔ بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر دنیا میں تشریف لائے، شاہی پنڈت پروہت کے گھر پیدائش ہوئی، جوانی لڑکپن کے مراحل گزرے، شعور آیا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا۔ اب یہ تنہا ایک جانب کھڑے ہیں، پوری قوم، بادشاہ وقت، خاندان، قبیلہ سارے مخالف، صرف ایمان لانے والے 1.5 آدمی، ایک بیوی ہیں حضرت سارہ اور ایک 10 سالہ بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ قوم نے غصے میں آ کر آگ میں جھونک دیا، آگ گلزار بن گئی اللہ کے حکم سے، اور وطن چھوڑ دیا۔ ہر نبی نے ہجرت کی، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر دی، وہاں سے سیدھا فلسطین آئے، مصر میں تبلیغ کی۔ یہ ایک وہ لفظ کے پیچھے، وہ زیتون کہاں سے آئے؟ زیتون، یہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ نبیوں کا ملک ہے، سینکڑوں نبی یہاں پر آئے ہیں۔ حضرت فلسطین ارض مقدسہ، جہاں پر مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول، اور آج وہ اسلام کے دشمنوں کے قبضے میں، اور آج کا مسلمان کچھ نہیں کر پا رہا۔ 56 ممالک، 150 تا 60 کروڑ کی آبادی، 160 کروڑ کی آبادی، اور دشمن جملہ 1.5 کروڑ، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ فرمائے وہ طور سینین، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک پہاڑ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جیسے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے قرآن میں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، احد نشانی ہے اللہ کی۔ رسول صلی فرما رہے ہیں یہ ایک پہاڑ ہے احد، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کے دامن میں 20 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات چیت کی، سینا کے میدان میں ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ امن کا شہر، آدم علیہ السلام سے کے دور سے امن کا شہر بنا ہوا ہے، اور آخری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، کہ ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے عظیم الشان 2 پیغمبروں نے علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر کی،
اللہ سے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ایک نبی اٹھا جو تیری آیات پڑھ کر سنا۔ اللہ نے دعا کو ملتوی کیا تھا لیکن ہم سے 1500 سال پہلے قبول ہو گئی۔ خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ نے دو عظیم الشان پیغمبروں کی دعا کے جواب میں دنیا میں بھیج دیا۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ، امن 4 مہینے دنیا میں کہیں فتنہ فساد ہو عرب کی سرزمین پر ہو، لیکن عرب کے اس خطے میں امن قائم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ تمام مخلوقات سے اپنا جائزہ لیا۔ اب آپ کا میرا حال یہ ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ گورے گمٹے خوبصورت ناک نقشے کے اچھے لوگوں سے مقابلہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایسا ویسا پیدا کیا۔ نہیں، انسان سے نہیں، دوسری مخلوقات سے اپنا موازنہ کر کے دیکھیں ہم کیسے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خود جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اپنے لیے فرمایا احسن الخالقین، بہترین تخلیق کرنے والا ہے، بڑی شاندار۔ لیکن مزاجن اس میں دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ نیک بنتا ہے تو نیکیوں کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر پیغمبر بن جاتا ہے، اور پیغمبروں میں بھی یہ پیغمبروں کا امام بن جاتا ہے۔ اور جب یہ برائی کے غار میں جا کر گرتا ہے تو ایک انسان اپنے جیسے انسان کو قتل کر کے اس کے جسم کی مختلف اعضاء کو کاٹ کر اس کے ہار بنا کر پہنتا ہے، اس کی کھوپڑی میں شراب پیتا ہے۔ اپنے سامنے رہنے والی پڑوسی نوجوان کنواری لڑکیوں کی انہوں نے عصمتیں لوٹ لی۔ حاملہ عورتوں کے پیٹوں میں سنگینے گھونپ کر ان کے بچوں کو ان کے نظروں کے سامنے قتل کیا۔ انسان جب گرتا ہے تو اتنا ذلیل نیچوں کا نیچ ہو جاتا ہے، اسفل السافلین میں جا کر پڑتا ہے۔ لیکن یہ اسفل السافلین میں جو پڑ چکے ہیں یا آئندہ پڑھیں گے، ان کو بچانے کے لیے اللہ نے آپ پر مجھ پر ایک ذمہ داری عائد کی۔ اپنے اپنے دور کے ان گناہ میں مبتلا ہونے والے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچا کر بتاؤ، اس لیے کہ بغیر اس کے وہ نہیں بچ سکیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ سورہ عصر میں اللہ نے کامیابی کی 4 شرطیں بتائیں، یہاں اللہ تعالیٰ 2 شرطوں کا ذکر کر۔ اس لیے قرآن سے کبھی کوئی نتیجہ کسی اصول کو بنانا ہو، کوئی لا کو ڈرائیو کرنا ہو، تو اس کے لیے ایک جگہ 2 جگہ پڑھ کر نہیں کرنا، پوری صورتوں کا آیتوں کو ایک جگہ اس موضوع کی جمع کریں۔ پھر یہ بھی کام ہمارا میرا آپ کا نہیں ہے، علماء دین کا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں قرآن کے پڑھنے میں، حدیث کے پڑھنے میں، اس زبان کی مہارت حاصل کرنے میں، موجودہ دور کے علوم پر دسترس حاصل کیے، تب کہیں جا کر وہ اس کے لیے اصول و قوانین و ضوابط بیان کریں گے۔ تو اللہ 2 چیزیں بیان کریں۔ اتنا فرما کر اللہ آپ سے مجھ سے سوال کرا فما یکذبک بعد بالدین۔ دین یہاں پر میں گزارش کروں گا 2 معنوں میں لیجیے۔ ایک معنی قیامت کا دن ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اللہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ۔ دوسرا معنی الیوم اکملت لکم دین، تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے طور پہ چنا ہے۔ دونوں کو لیجیے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ لوگ اچھا کریں کچھ لوگ برا کریں، کیا دونوں کا انجام یکساں ہو؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کیسے فیصلے لگا رہے ہو؟ اچھے کام کرنے والا، برے کام کرنے والا۔ ایک آدمی اپنی جان پر کھیل کر ایک پانی کا جہاز بچاتا ہے، ایک ہوائی جہاز کو بچاتا ہے، ایک ڈوبنے والے انسان کو بچاتا ہے، اور ایک آدمی جان بوجھ کر اپنے دشمن کو سمندر میں دھکا دیتا ہے، پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیتا ہے۔ دونوں کا انجام یکساں ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ ایک نے جان لی، ایک نے جان بچائی، ایسے کیسے ہو؟ ایک نے حکم دیا، دوسرے نے لے جا کر صرف اس پر عمل کیا، ایک بٹن دبایا، ایک بم گرنے سے ناگاساکی، ہیروشیما ناگاساکی تباہ برباد ہوئے۔ 1 سیکنڈ میں لاکھوں انسان موت کی آغوش میں سو گئے۔ اب جس نے یہ حکم دیا، آپ کا کیا خیال؟ وہ دنیا میں مرا، جسم اس کا کیڑے مکوڑے کھا گیا، اب اس کا کوئی سزا نہیں، اس لیے کہ اس کو تو کوئی سزا دنیا والوں نے دی نہیں۔ ایک خالق ہے اس دنیا کا، اس نے وقت مقررہ کے لیے دنیا بنائی ہے، اور جب وقت مقررہ ہو جائے گا حساب کتاب ہوگا، بتانا پڑے گا وہاں پر۔ دین ہے، ایک زندگی کا نظام ہے، دنیا والوں کو آپ کو مجھے بتانا پڑے گا۔ ہم بتانے سے شرماتے ہیں، جیسے کہ ہم خود عمل نہیں کر رہے اس پر۔
ہماری زندگی کے شعبے شعبے میں گوشے گوشے میں شرک در آیا ہے، اور شرک اتنا باریک ہوتا ہے، اتنا سیاہ ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیسی دی؟ سیاہ، انتہائی سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر کالی چونٹی جو چل رہی ہے، سمجھو کہ شرک ایسا ہوتا ہے، ریاکاری ایسی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں تو شرک سوائے خدا کی ذات کے، کہ آج کا کوئی مسلمان خدا کا بیٹا، بھائی، شوہر، بیوی قرار نہیں دیتا، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے اختیارات میں، حقوق میں، اس کے صفات میں ہر جگہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اور کیجئے، یا خیر پورا قرآن جب تک میں آپ کے سامنے اسے پیش کروں گا، میں بار بار وہ آیتیں لا کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے کیوں مطالبہ کر رہا ہے؟ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ دوسرا کوئی پکارتا ہے، او جیزس، تو ہم کہتے ہیں شرک کر رہا ہے۔ وہ جو پکارتا ہے ہے رام، تو ہم کہتے ہیں شرک کر رہا ہے۔ اور ہماری زبانوں سے کیا کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ ہم تو سیدھے راستے پر۔ خوش فہمیوں کا شکار نہ میں رہوں نہ آپ رہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب میں کھل کے وہ باتیں آپ کے سامنے نہیں بتا رہا ہوں، اشارتاً عرض کر رہا ہوں، ورنہ کھل کے بتاؤں گا تو پھر الٹا میری ذات پر پل پڑیں گے آپ کے، بھائی یہ تو وہابی ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ میں تو قرآن کے حوالے دے رہا ہوں۔ پھر اللہ ہم سے سوال کر، الیس اللہ بحکم الحاکمین۔ دو قسم کی زندگی، دوہری زندگی بسر کرنے والے، بعض لوگ دوغلی زندگی بسر کرنے والے، ادھر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ادھر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے کیسے ہوگا؟ تمہارا انجام یکساں ہو جائے گا؟ نہیں، یکساں نہیں ہوگا۔ بھائی کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اللہ کو؟ کیسا جج ہے؟ تھوڑی سی رشوت دینے پر، ڈرانے پر وہ تمہارے طرفداری کرے گا؟ ایسا نہیں ہو۔ اللہ تمام ججوں سے بہتر۔ یہ وہ آیت ہے جس کا آپ کو مجھے جواب دینا ہے۔ سورہ یاد ہو، نماز میں تلاوت کریں اور یہ آیت تلاوت کریں، الیس اللہ بحکم الحاکمین، بلا، یقیناً ہم جانتے مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر آکے، وعلی ذالک من الشاہدین، ہم اس پہ گواہی بھی دیتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین جج، بہترین حاکم ہے۔ آئیے تھوڑا اور آگے بڑھیں۔ اب اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ذرا کھل کر بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک جو بات آئی سورہ علق میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اب اس رب کی تھوڑی تشریح ہو رہی ہے، تھوڑی بات وضاحت سے بتائے کون ہے؟ رب ہے، بہت اعلیٰ ہے، لہذا اتنا بڑا عظیم الشان تقدس بھرا، تو اس کی تسبیح کرو۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔ میں یہاں گلف میں رہتا ہوں، تقریباً 30 سال سے سب سے بڑی مسجد کے پڑوس میں ہوں، جن کی مادری زبان عربی ہے۔ یہ آیت پڑھ کر انتہائی تیزی سے، آپ جانتے ہیں تلاوت کیسی ہوتی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، قرأت چل رہی ہے۔ ظاہر ہے نماز میں قرآن کو تلاوت سے قرأت میں پڑھنے چاہیے، خطبے میں نہیں، جمعہ کے خطبے میں نہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ انہوں ہندوستان سے جو ادھر سے آگئے ہیں مائگریٹ کر کے، اور خود ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ برا کتھا پڑھتے ہیں، خطبہ نہیں پڑھتے۔ یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقریری انداز ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آواز تیز اونچی ہو جاتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، ایسے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، کسی چیز کے خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ تقریر ہے، قرأت کیجئے، لیکن پہلی آیت پر رکیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر رکتے تھے، ہلکا سا وقفہ دے۔ اب پہلی آیت رکیں گے تو کیا ہوگا؟ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح کیجئے۔ تمام مقتدیوں کو اور امام کو چاہیے کہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ۔ ابھی یاد نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ کی تسبیح کیجئے جو آپ کو یاد ہو۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ہر چیز کا تناسب قائم کیا۔ والذی قدر فہدی، پھر اس نے تقدیر بنائی اور اس کو راستہ دکھایا۔ والذی اخرج المرعی، اب پھر اس نے نباتات اگائیں اور ہم نے کیا کیا؟ کھا پی کر کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ایک صاحب صبح بن ٹھن کے سوٹ بوٹ پہن کر اپنے محلے سے نکلے، روانی میں دیکھا نہیں، جوتے میں گندگی لگ گئی، اس لیے کہ محلے کے جو چھوٹے غریبوں کے بچے ہوتے ہیں وہاں کو انہوں نے نکڑ پہ کھڑے رہ کے کچھ نہ کچھ کر دیتے، انہوں نے بڑی حقارت سے اس کو دیکھا ہے۔ اس گندگی میں سے آواز آئی، حضرت
میں وہی جلیبی ہوں جس کو رات میں آپ نے شوکیس میں مٹھائی گھر کی دکان پہ دیکھا تھا، مجھے پیسے دے کر خریدا تھا، گھر لائے، میری خوشبو سے، میرے مزے سے بڑا لطف لیا تھا آپ نے، آپ کے بال بچوں نے، اب مجھے دیکھ کر ناک بھون چڑھا رہے ہیں۔ میں وہی جلیبی ہوں جو آپ کے منہ سے حلق سے اتر کر پیٹ میں گئی، اور پھر آپ نے جب باہر نکالا تو یہ میری حالت اپنے کر دی۔ دن رات اللہ تعالیٰ جو تازہ اناج، غلے، ترکاریاں، پھل پھلاری نعمتیں ہمیں کھلا رہا ہے، ہمارے بطن میں وہ جمع ہونے کے بعد کیا بن کے خارج ہوتا ہے؟ غلاظت۔ اور پھر وہی غلاظت جب کھیتوں میں ڈالی جاتی ہے، دوبارہ سرے نو فصلیں کھا کے ہم بیج پھینک رہے ہیں، وہ بیج سرے نو فصلیں دے رہے ہیں، درخت دے رہے ہیں، پھل پھلاری اناج غلے ہم کو دے رہے ہیں۔ وَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ سَنُقْرِئُكَ۔ اب ذرا سورہ ذرا بڑی مقدار میں اتریں، آیات کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہے جبرائیل روز نہیں آتے، بلکہ ایک موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی، جبرائیل تم روز نہیں آتے بھائی؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنی مرضی کے مختار نہیں ہیں، ہم تو پروگرام مخلوق ہیں، اللہ کا حکم ہے جاؤ تو میں جاتا ہوں، بغیر اللہ کے حکم کے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ جبرائیل آئیں گے، ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں کچھ کمی رہ جائے تو ذرا جلدی پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے محسوس کر لیا، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم ایسے پڑھوائیں گے آپ سے کہ آپ بھول نہیں پائیں گے، اور اگر ہم کچھ بھلانا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ کئی آیتیں اس قرآن میں ابھی بھی موجود ہیں جو منسوخ کر دی گئی ہیں، کئی آیتیں نکال دی گئی، منسوخ کر کے اللہ نے ان کی جگہ اور بہترین آیتیں دی۔ اب یہ سوال کہ بھئی کیا اللہ میاں کو پہلے نہیں معلوم تھا؟ دیکھیے اللہ کے بارے میں فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، جو مرضی موڈ ہے وہ کرے گا، آپ کو مجھے پوچھنے کا نہیں، ہم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، آپ نے انسان کیوں بنایا، اتنی تکلیفوں میں کیوں نہیں، کوئی اس سے سوال، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے ہمارا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر بھی جانتا ہے، پوشیدہ بھی جانتا ہے، اور اس نے آپ کو آسان طریقے کی سہولت دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب دو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو پھر آپ ان میں سے جو آسان ہوتا اس کو اختیار کرتے، الا یہ کہ اس میں کوئی دین کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو مشقتوں میں مت ڈالیے، بہت ساری چیزوں کو اپنے آپ پہ مسلط مت کر لیجیے، جب دین یسر ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما الدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما الدین الیسر ولا عسر، یہ تمہارے لیے سختی مشقت بنا کے لیے نہیں بنا کے بھیجا گیا ہے، یہ قرآن بھی تمہارے لیے بہت آنا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرما رہا ہے اپنے کلام کے بارے میں۔ ہم نے بچپن میں سنا کہ مولوی صاحب نے کہا 70 علوم جب تک پڑھ نہ لو، سمجھ نہ لو، یہ قرآن پڑھے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ترجمہ مت پڑھو بھٹک جاؤ گے۔ پڑھا اس زمانے میں تو خیر عقل شعور کام نہیں کرتا تھا، ہلے گلے میں زندگی گزر رہی تھی۔ جب پہلی بار قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کی تو ایک پہلی بات جو ذہن میں آئی، میں نے اردو لٹریچر سے ایم اے کیا ہے، اور جو کتابیں واہیات قسم کی تھی، ایک ناول تھی بازاری عورت پر، ناچنے والی کے زندگی پر، امراؤ جان ادا، وہ پڑھ لیا، میں بہکا نہیں۔ جو لوگ میرے عزیز اقارب بیٹا انجینئرنگ کیا وہ بہکا نہیں، حالانکہ ساری غیر مسلم رائٹرز کی کتابیں اس نے پڑھی ہیں کالج میں اپنے۔ ہمارے بچے جو انگریزی میں MBBS کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، MSc کرتے ہیں، جو بھی شعبے میں کرتے ہیں، غیر مسلموں کی کتابیں، اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں کی کتابیں وہ بہکتے نہیں۔ ہمارے اولاد نے، ہمارے اطراف کے لوگوں نے کبھی ٹیڑھی عمارتیں نہیں بنائی، انجینئرنگ کی تو صحیح عمارت بنائی، ڈاکٹری کی تو صحیح تجویز کے ڈائگنوز کیا، اس کا تجویز کی، آپریشن کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ پیٹ میں درد ہے، پاؤں آپریشن کر کے کاٹ کے پھینک دیا۔ دنیا کے انسانوں کی کتابیں پڑھ کر ہم نہیں بہک رہے، اللہ کا کلام پڑھ کر ہم بہک جائیں گے؟ نہیں۔ پھر جب ترجمے کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھا، تشریح کے تفسیر کے ساتھ پڑھا، اور کئی تفاسیر اور ترجمے پڑھے تو سمجھ میں آیا نہیں۔ اس کتاب کو پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ بہت سارے علوم شاید تمہارے اندر جو چھپے ہوئے ہیں وہ صلاحیتوں کو بیدار کر دے گا، اور تم ہو سکتا ہے کہ فیلڈ کے اندر اس کے ماہر بن کے نکل جاؤ۔ کم از کم 70 علوم نہ صحیح 2-4 میں تو تم کو مہارت آ جائے گی۔ اب 70 علوم کوئی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جو علماء آج کل گزر چکے ان میں 70 علوم واقف تھے وہ؟ اور
کس نے ان کو پرفیکشن کا سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ 70 کالجز ایسے ہیں جنہوں نے ان کو ڈگری دی تھی. یہ کیا ہم نے کہاں سے یہ باتیں لی ہیں؟ بہرحال فذکر ان نفعت الذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے. نصیحت کرنا فائدہ، یہ نصیحت ہے. قرآن کیا ہے؟ الذکر، صاد والقرآن ذی الذکر، یہ ذکر ہے، اللہ کا کلام، یاد دہانی ہے. اس کے ذریعے تبلیغ ہونی چاہیے. اب میں بار بار آپ کو یاد دلاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، آپ کی زبان عربی زبان بہترین سٹینڈرڈ کی تھی، فصیح و بلیغ تھی. جب حضرت ابو بکر نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان رہتے بستے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دن رات اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن آپ کی زبان ہماری زبان سے مختلف ہے. پہلی چیز تو آپ نے جا کر اسے پہاڑی علاقے میں سیکھا. دوسرے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی نعمت آپ کو جوامع الکلم یہ علم عطا فرمایا تھا. اتنا بہترین نالج اور زبان رکھنے کے باوجود آج بھی احادیث، ایک حدیث پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تبلیغ نہیں کی. تبلیغ کب شروع کی؟ غار حرا میں پہلی وحی اتری اور آپ نے آ کر حضرت خدیجہ کو بتایا، حضرت ابوبکر کو بتایا، زید بن حارثہ کو بتایا، حضرت علی کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. سب اسلام قبول ہے. تو تبلیغ ہونی چاہیے قرآن کی روشنی میں. میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. پڑھنے کے لیے تو آپ جو پڑھ رہے ہیں، میں تو اس سے آگے بڑھ کر آپ سے کہوں گا کہ آپ کو بائبل کے اردو ترجمے پڑھنے چاہیے. میں نے پڑھا ہے. لوقا کا ترجمہ پاکستان سے چھپ کر آیا تھا، میرے غیر مسلم دوست نے جو کرسچن تھا اس نے لا کر مجھے دیا، پڑھا میں نے. چونکہ اس کے پڑھنے سے پہلے میں نے قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے کئی بار پڑھ چکا تھا، اس لیے مختلف مقامات پر میں نے اس کو انڈرلائن کر کے دیا کہ بھائی مجھے یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ باتیں ہیں، ان کا کلیریفیکیشن کرو. اگر تم نے اس کا صحیح جواب دے دیا میں عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں. اس سے کہ قرآن پڑھنے سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے سے اتنا تو الحمدللہ آدمی میں اعتماد آ گیا تھا کہ پھر وہ اس انداز میں لوگوں سے بات کر سکے. اتنا تو آنا چاہیے. اتنی معلومات تو ہر کسی مسلمان کی ہونی چاہیے کہ غیر مسلم کو جو ہم چیلنج کر سکے. ہاں ہم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے پاس جتنا علم ہے تمہارے پاس ہے، باوجود یہ کہ کسی کے پاس کچھ علم نہیں ہے. میں ہر مسلمان کو دنیا کے بہت بڑے سائنٹسٹ، بہت بڑے اسکالر سے بڑا انسان سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا علم ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کائنات کی زندہ حقیقت، اس سے بڑا علم دنیا میں کوئی نہیں. جو اس کا ماننے والا ہو گیا، اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں کتنے گناہ کر لے، ایک نہ ایک دن اسے جنت میں داخل کرے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا. وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَىٰ، جو سخت دل ہے، جو گریز کرے گا، بدبخت ہے اسے. اور جب اسے قرآن سے دوری اختیار کرے، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، دوزخ میں ڈالا جائے گا اور دوزخ کی جو زندگی اسے ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. قد افلح من تزکیٰ، یقیناً فلاح پائی اس شخص نے جس نے پاکی اختیار کی. تمام مسلمان عورتیں اور مرد اپنے جسموں پہ غور کریں، اپنے ہاتھوں کے ناخن نکالیں، پیروں کے ناخن نکالیں، جسم سے غیر ضروری بال صاف کریں، سلیقے کے ساتھ اپنی داڑیاں رکھیں. یہ اللہ کے نام پہ مت چھوڑ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے، خوبصورت تھے، 14ویں کے چاند کے مانند تھے. آپ سے بڑھ کر خوبصورت آدمی صحابہ اکرام نے دیکھا نہیں. بڑی تعریفیں کی. آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام پہ داڑھی کو چھوڑ کے رکھ دیا. ارے پڑھنے والوں کو پڑھنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساز و سامان میں ایک قینچی ہمیشہ رہتی تھی جس سے بالوں کو تراشایا جاتا. شیپ میں رہی ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انتہائی بھیانک حالت میں لوگوں کے سامنے آپ پیش ہو جائیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑیاں اتنی بڑی بڑی چھوڑی، لیکن جب ان کو رنگ کے لال بنا کے آئے تو ان کے چہرے پر وہ سج نہیں رہی تھی. اتنے بھیانک دکھ رہے تھے کہ لوگ ڈر جائیں گے. بھائی آپ کے گھر کے بچے ہیں، خاتون ڈر جائیں گی. وہ جو بازو آپ کے رہتی ہیں، آدھی رات کے وقت لائٹ چلی گئی، ان کی نظر آپ کے اوپر پڑی، چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، چیخ مار کے اٹھیں گی. وہ ایسی حرکت مت کیجیے. اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اپنے آپ کو سلیقے سے رکھیے، ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے رکھیے، چاہے کتنے پھٹے پرانے کیوں نہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے چڑھے ہیں، نیچے تیسری سیڑھی کے نیچے سامنے بیٹھے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گن رہے ہیں. ان 17 پیوند ہیں اس کے اندر، ایک تو چمڑے کا ٹکڑا لگا ہوا. لیکن کیا یہ غلیظ ہے؟ میلا کچیلا ہے؟
اس کے اوپر گرد نہیں، دھلا ہوا صاف ستھرا، پیوند لگے ہیں لیکن دھلا ہوا صاف ستھرا، یہ ہے پاکی طہارت۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یقیناً فلاح پائی اس نے جس نے پاکی اختیار کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا نام لیا، نماز پڑھی، نماز کی پابندیاں کیجئے، چھوٹے بچوں کو لے کر گھر میں پڑھیے، اپنی گھر کی عورتوں سے کہیے، خالی پکانے میں اور میاں کو خوش کرنے میں، پکوڑے تلنے میں لگا ہوا ہے، نماز کے اوقات کی پابندی کی جائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ ہماری نفسانیت کو جانتا ہے، ہمارے نفسوں کو جانتا، مزاجوں کو جانتا ہے، لیکن تم کو دنیا کی زندگی بہت بھاتی ہے، ترجیح دیتے ہو تم اس کو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، ارے یہی باتیں ہم نے تمام 1,24,000 نبیوں کے ساتھ پڑھی، اور یہی باتیں صحف ابراہیم و موسیٰ، 2 عظیم پیغمبر جن کا میں نے تسلسل سے ذکر کیا تھا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ان سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑے بیٹے کی اولاد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے بیٹے کی نسل سے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں ایک اور سورہ نازل فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ، اب نبوت کا ذکر ہوا سورہ 3 میں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر سورہ اعلیٰ میں، اب اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کی اور کتابوں کی بات کر رہا ہے۔ اہل کتاب میں اور مشرکین میں جو لوگ کافر تھے وہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے، اور ہم نے روشن دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیج دی۔ معلوم کرو اس کو، یعنی یہ روشن دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کے رسول جو اس کا پاکیزہ کلام پڑھ کر سنائیں گے۔ کسی نبی نے اس طریقے سے نہیں، وہ پاکیزہ کلام اصلی حالت میں آج صرف مسلمانوں کے یہاں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کہ زبان مبارک سے اللہ کا پاک کلام اترا، لیکن قوم محفوظ نہیں کر سکی، پریزرو نہیں کر سکی۔ 200 سے زیادہ سے 250 سال پہلے ویٹیکان کی جب کانفرنس ہوئی تھی تو 200 سے زیادہ بائبل کے نسخے تھے جو دنیا کے مختلف علاقوں، خطوں اور زبانوں میں پڑھے جا رہے تھے، لیکن آج قرآن مجید مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ایک ایک بستی میں جا کر دیکھیے عربی حالت میں اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس میں رتی برابر تبھی پرنٹنگ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اعراب کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اللہ نے تو قرآن بغیر اعراب کے اتارا تھا، یہ تو اعراب تو بہت بات کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جن کو ہم دشمن بہت برا سمجھتے ہیں انسان، حجاج بن یوسف کے دور میں یہ اعراب لگائے گئے تھے۔ ان کے علاوہ قرآن اصلی حالت میں موجود، فیہا کتب قیمہ، اور اس میں راست سیدھی باتیں، تحریریں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، لیکن حق بات آنے کے بعد وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، پھر بھی حق بات آنے کے بعد بھی انہیں تفرقہ ہوا، جبکہ انہیں حکم کیا دیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے دین کو خالص کر کے یکسو ہو کر ایک اللہ کی بندگی کرو، یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کا نظام قائم کرو، دونوں نظام ہیں، زکوٰۃ کا نظام، نماز کا، صلاۃ کا نظام۔ صلاۃ کا نظام تو مسلمانوں نے قائم کر لیا، لیکن آج دشمنوں نے ایسی کامیاب سازش کی کہ اللہ کے گھر کے دروازے ہم پر بند کرا دیے۔ یہ 2 نظام ہیں، ایک نظام میں اللہ کی عبادت اور اپنا تعلق جوڑو، نماز، اور دوسرے نظام میں اپنے ہم جنس انسانوں کے، ہم نوع انسانوں کی، جو تم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے زمانے میں غریب، تمہارے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا کر رکھا ہے، ان کی مدد کے لیے۔ ایک حقوق اللہ ہے، دوسرا حقوق العباد ہے، اور یہ ذالک دین القیم، یہی دین قیم ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں، مشرکین میں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اولئک ہم شر البریہ، یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ ایسی آیت پر سے جب گزرے دعا کیجئے اللہم ولا تجعلنا منہم، اے اللہ ہم کو ایسے میں شامل مت فرما۔ کس میں شامل فرما؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں یہ دنیا کی بہترین مخلوق ہے۔ ان کا انعام کس کے پاس ہے؟ ان کی جزا کس کے پاس؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا،
جنت کے باغات جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا میری سب سے بڑی نعمت میں تم پر آج اتارنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب. اور یہ تو صرف اس کو ملے گا جس نے اپنے رب کا خوف کیا. اور آج ہمارے ملکوں میں بعض نادان ایک ایک چیز کو انتہائی قیمت بڑھا کر بیچ رہے ہیں. انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یقین مانیے یہ ناجائز منافع تمہارے جسموں میں، تمہارے اولاد میں کام نہیں آئے گا. یہ صرف ان کی بیماریوں میں، ان کی عیاشیوں اور فحاشیوں میں خرچ ہوگا، اور قیامت کے دن اس کا بوال تم پر ہوگا. ارے یہ وقت وہ ہے کہ بانٹ لو جو کچھ تمہارے پاس ہے. 2 روٹی ہیں تو اپنے بھائی کے ساتھ. غریب، وہ جو بنڈیوں پر سامان بیچتے تھے، وہ جو فٹ پاتھوں پہ دکانیں لگا کر اپنی زندگی گزر بسر کر رہے تھے، ان کے ساتھ زندگی شیئر کر لو، دنیا کی نعمتیں شیئر کر لو، تبھی کہیں جا کر آخرت کی نجات تمہیں مل سکتی ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورہ نازل فرمایا، مختصر سورہ ہے. اللہ تعالیٰ نے چند باتیں اس میں بیان فرمائی، قسمیں کھائی ہیں اس میں. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. رات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی قسم ہے جو وہ چھا جائے جس کو ہم نے آرام کے لیے بنایا. دن کی قسم جب کہ روشن ہو جائے کام کے لیے بنایا. ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اور ہم نے وما خلق الذکر والانثی، نر اور مادہ بنائے. اس طریقے سے ہر انسان کی کوششیں بھی مختلف، کچھ اچھی کچھ بری. جو اپنے نفس پر قابو پالے اس کی ساری کوششیں اچھی ہوتی. جس نے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ کا تقوی اختیار کیا، سچ بات کو قبول کر لیا، اس کے لیے آسان راستہ آسان بنائیں. جس نے بخل کیا، اپنے آپ کو ہر چیز سے بے نیاز سمجھا، سچ بات کو جھٹلایا، ہم مشکل راستہ، دشوار راستہ اس کے لیے آسان کریں گے. اور ہم اس کا مال آخر میں کوئی کام نہیں آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا. ہدایت دینا، سیدھا راستہ بتانا اللہ کا. ان علینا للہدی، ہدایت دینا صرف میرا کام ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور دنیا کے مالک بھی ہم ہی ہیں. وَأَنذَرْتُكُمْ نَارَ الْلَظَىٰ، ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ سے تم کو خبردار کر دیا ہے، اس میں نہیں جائے گا مگر وہ شخص، وہ بدبخت جس نے قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تعلیمات کو جھٹلایا، منہ پھیرا. اور اس آگ سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو پاکیزہ تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرتا تھا. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کا بدلہ اسے دینا. وہ تو جو کام کر رہا تھا دنیا میں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم کو کوئی تم سے دنیا کا انعام نہیں چاہیے، نہ تعریف چاہیے نہ شکریہ چاہیے تم کو. ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اپنے رب برتر کی برتری کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے، تو آخرت میں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر لے گا کہ بندے تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. سامعین اکرام، معزز خواتین و حضرات، یہاں پر پہنچ کر 11 سوروں کے بعد میں نے فترۃ الوحی کو لیا ہے. یوں سمجھیے کہ 1 سال ابتدائی نبوت کے سالوں میں سے 3 میں سے 1 سال گزر گیا. اللہ نے 11 سورہ انہیں 1 سالوں میں نازل فرمائے، اور پھر اللہ نے وقفہ دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، جبرائیل کیوں نہیں آ رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے کہ بٹن دبایا، فون کر لیا، بلا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بہت ہی پریشان ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. یہ وحی کا آنا، اس کے کلام کا آنا بند کیوں ہو گیا اچانک؟ اسی ششوپن میں کافی وقت گزر گیا. روایات کے مطابق 40 دن گزر گئے، روایات کے مطابق 6 مہینے گزر گئے. واللہ عالم، ہم اس کو معاملے کو، وقفے کو اللہ پر چھوڑتے ہیں. اب جب وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہم اب سے اپنا تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے گزارش ادباً کر رہا ہوں. اس کے بعد کے سوروں میں نے لیا ہے سورہ ضحیٰ، زلزال، القاریہ، عادیات. ان چند سوروں کا مطالعہ کر کے آئیے، ان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں اپنے نبی کے کوچے میں